عظمت السماوات والارض وبك حسن وانت المحسن وبك حسین انت خطیب الاحسان اللهم فی دنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین وفی قلوبنا محبت الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حدیث قصہ کے تسمے میں جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار کربلا کے صدقے ہونے سے شفا کاملہ عطا فرما۔ بہرحال ہمارے جو بندے قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا کے چاہنے والے انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غائب سے ادائیگی عطا فرما۔ بہرحال ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جنہوں نے اس قضا خانے کی بنیاد ڈالی ان کو درجات کو بلند فرما، انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرمانا، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ان کے برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان کے قبر میں اپنی رحمت برکت نازل فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما، ہمارے حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک السمیع العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں بہت مشکور ہوں مجید بھائی کا کہ ان کی محبت کی فرشیت ولا پر آئے، مولا ان کا ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ میں بہت دعا کہوں پروردگار اس گھرانے کو سلامت رکھے، اتنی محبت میں اپنا ٹائم نکال کے اتنی مصروفیت کے بعد فرشیت پہ آ جانا میرے لیے بہت سعادت ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے، آپ کو ترقی دے، کے بچوں کو خوشحال رکھے پروردگار۔ اور میں شبی بھائی کا بھی اس گھرانے سے بھی بہت ہوں گے، بڑے عظیم گھرانہ ہے، بڑے مجالسوں کے رونق ہیں، جن کے گھروں میں 3 تابوت ایسے بلندی کے اٹھتے ہیں کہ اسیر بغداد کا، موسیٰ کاظم کا جو اٹھا کرتے ہیں، پھر شہزادی فاطمہ الزہرا کی مجلس کرتے ہیں، اس کے بعد شہزادی جناب سکینہ کی مجلس کرتے ہیں۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میرے مولانا بینال صاحب، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا تھا رکھانے کے لیے۔ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اشرا دیا جائے، ان کی یہ محبت ہے، یہ شفیق انسان ہے، اور ایسی ایک عالم ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ یہ پیسے کے پیچھے آج کل ذاکرین بھاگ رہے ہیں، دولت امام حسین سے ملے گی، وقت کے امام سے مانگو کہ مولا آپ کو کیا دے اور ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم نے عزاداری کو تماشا کھیل بنا دیا ہے۔ اب ہمارے سامنے بہت عزادار بڑی شخصیت سلام پڑھیں گے مولا کی شان میں۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز زیادہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بابا دے بلند نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولا کی بو ماتر دماغ لے کے چلو، ولا کی بو سے ماتر دماغ لے کے چلو، غم حسین کا سینے پہ داغ لے کے چلو، غم حسین کا سینے پہ داغ لے کے چلو، لحد میں ہوگا اندھیرا چراغ لے کے چلو، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جمال عزم و عمل پیک
کرے وفا کیا بات ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. کمال عشق و محبت کا آئینہ لب فرات وہ جوہر دکھا دیے تو نے لب فرات وہ جوہر دکھا دیے علی کی روح پکاری کے مرحبا لب فرات وہ جوہر دکھا دیے تو نے علی کی روح پکاری کے مرحبا جمال جزاک اللہ جزاک اللہ. پڑھیے پڑھیے. ایک اور پڑھ سکتا ہوں آپ کی محبت ضرور بھیجوں والا میری تبرک اور فرمائش ہے تھوڑی سی. شاہ فرماتے تھے ہوگی یہ جفا میرے باپ. شاہ فرماتے تھے ہوگی یہ جفا میرے باپ. بیڑیاں پہنے گا عابد بہن میرے باپ. شاہ فرماتے تھے ہوگی یہ جفا میرے باپ. بیڑیاں پہنے گا عابد بہن میرے باپ. کیا کفن دو گی مجھے اے میری مجبور بہن. کیا کفن دو گی مجھے اے میری مجبور بہن. ارے خود بھی ہو جائے گی بے پردہ بہن میرے باپ. شاہ فرماتے تھے ہوگی یہ جفا میرے باپ. بال بکھرا کے نہ پڑے یاد خدا سے کرنا. بال بکھرا کے نہ فریاد خدا سے کرنا. ارے ہو نہ جا نہ کہیں سے خفا میرے باپ. شاہ فرماتے تھے ہوگی یہ جفا میرے باپ. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاک اور خون میں ہے کس کا چمن مفتل میں. خاک اور خون میں ہے کس کا چمن مفتل میں. کٹ گئے سیدہ کے لالو یمن مفتل میں. کٹ گئے سیدہ کے لالو یمن مفتل میں. بار غم دل میں لیے لاشے پدر پر آیا. بار غم دل میں لیے لاشے پدر پر آیا. ایک بیمار گرفتار رسن مقتل میں. ایک بیمار گرفتار رسن مقتل میں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شب عاشور یہ خیموں میں جو بیداری ہے. شب عاشور یہ خیموں میں جو بیداری ہے.
خود کی آمد کے لیے رات سے تیاری ہے، خود کی آمد کے لیے رات سے تیاری ہے۔ کربلا ہی تو عجائب کا وہ مرکز ہے جہاں، کربلا ہی تو عجائب کا وہ مرکز ہے جہاں۔ اپنے مقتل میں بھی مقتول کو سر شکاری ہے، اپنے مقتل میں بھی مقتول کو سر شکاری ہے۔ آپ کے رہنما جنگ میں ٹھہرے ہی نہیں، آپ کے رہنما جنگ میں ٹھہرے ہی نہیں۔ آپ کیا جانیے کہ کیا لطف علمداری ہے، آپ کیا جانیے کہ کیا لطف علمداری ہے۔ کھینچ دی صبر کے ہاتھوں پہ تبسم کی لکیر، کھینچ دی صبر کے ہاتھوں پہ تبسم کی لکیر۔ آج بھی ظالم پہ اصغر کی ہنسی بھاری ہے، آج بھی ظالم پہ اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ جیت لی کرب و بلا قوت انسانی سے، جیت لی کرب و بلا قوت انسانی سے۔ کون سمجھے گا یہ شبیر کی خودداری ہے، کون سمجھے گا یہ شبیر کی خودداری ہے۔ اب کسی قائد ملت کی ضرورت ہی نہیں، اب کسی قائد ملت کی ضرورت ہی نہیں۔ حشر تک رہبر قوم عزاداری ہے، حشر تک رہبر قوم عزاداری ہے۔ کہ مجلس شہ میں شرائط کے مسائل کا بیان، مجلس شہ میں شرائط کے مسائل کا بیان۔ چند ملاحوں کو یہ مذہبی بیماری ہے، چند ملاحوں کو یہ مذہبی بیماری ہے۔ یہ اماموں سے ملی پیش اماموں سے نہیں، یہ اماموں سے ملی پیش اماموں سے نہیں۔ یہ اداکاری نہیں یہ عزاداری ہے، یہ اداکاری نہیں یہ عزاداری ہے۔ اس لیے دور ہوئی روح حسن عزاداری حسن، اس لیے دور ہوئی روح عزاداری حسن۔ جاہلوں کی بھی یہاں حاشیہ برداری ہے، جاہلوں کی بھی یہاں حاشیہ برداری ہے۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ بڑی ہستیاں پڑھ چکے ہیں، اب ان کے سامنے میں کیا جسارت کروں، کیونکہ ایسے ایسے پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ مگر والدہ مرحومہ، میری والدہ مرحومہ پڑھا کرتی تھی 10ویں کا، تو میں ٹائم نہیں ہوگا کہ میں 9 میں پڑھ سکوں، تو میں نے کہا اس کو میں سلام کی صورت میں پڑھ لوں۔ گھر گھر میں تذکرہ ہے شہ تشنہ کام کا، گھر گھر میں تذکرہ ہے شہ تشنہ کام کا۔ 10واں ہے آج آپ کے بے کس امام کا، 10واں ہے آج آپ کے بے کس امام کا۔ سیدانیاں ہے چاکر باقیے ہوئے، بالوں کو اپنے ہوئے۔ ارے گھر گھر میں تذکرہ ایسا ہے تشنہ کام کا، ارے 10واں ہے آج آپ کے بے کس امام کا، ارے 10واں ہے آج کے بے کس امام کا۔ سینوں میں داغ سرور لیے ہوئے، دل میں غم حسین کے لشکر لیے ہوئے، آنکھوں میں قتل گاہ کے منظر لیے ہوئے، ماتم کی سب پہ داغ بہادر لیے ہوئے، ارے ماتم کے سب پہ داغ بہادر لیے ہوئے۔ گھر گھر میں تذکرہ ہے شہ تشنہ کام کا، 10واں ہے آج آپ کے بے کس امام کا۔ چہرہ ایک اہل عزا کا اداس ہے، حسرت ہے بے کسی ہر قیامت کی پیاس ہے۔
جو ماتمی ہے شاہ کا وہ بے حواس ہے، جو ماتمی ہے شاہ کا وہ بے حواس ہے، گھر گھر میں تذکرہ ہے تشنہ کام کا، دسواں ہے آج آپ کے بے کس امام کا، سعد و فاطمہ کو کھلے وال بیبیوں، زہرا کا لال ہو گیا غلبار بیبیوں، ایک ایک شہید ہو گیا پامال بیبیوں، ارے گھر گھر میں تذکرہ ہے تشنہ کام کا، دسواں ہے آج آپ کے بے کس امام کا۔ آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات اس قبری میں آ جائیں گے تو ماحول بن جائے گا مجلس کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خشوع امام زمانہ بلندتر صلوات، محمد شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح لا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جیے کربلا اور رنج و وحشت سے بچانا یا علی، 5 نعرے پنجتن کے ایک نعرہ ہے یا علی، جیے سلامت ہے مولا کو سے دے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدي أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه المبين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقعی، صلوات۔ صلی علی اس سے بہترین انداز میں صلوات پڑھ سکتے ہیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین ارباب عذاب، تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کی جس کے قبضہ
نام ہے۔ تو پروردگار عالم ابا کوئی حمد کے قابل نہیں، وہ اس کی حمد کر رہے ہیں جو کسی کی طرح کی زبان رکھتے ہی نہیں۔ ہم اس پروردگار عالم کی وہ مخلوق ہیں کہ جس نے اپنی تمام مخلوقات میں ہمیں اشرف بنا کر نازل فرمایا، اور ہم وہ مخلوق ہیں کہ جسے بنا کر اس نے خود پر تکبر کیا، جس نے ہمیں بنا کر خود پر ناز کیا اور اپنی مخلوقات کو ہماری طرف دھیان دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک ایسی مخلوق کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے کہ جو فقط میرے لیے ہی زندگی گزار رہا ہے اور مجھے ہی پہچانوانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ صاحبان ارباب ازا، یہ بات تو ہو گئی اس پروردگار عالم کی کہ جو ہمارا خالق ہے۔ جب بات آگے بڑھی تو ہم نے پھر درود بھیجا اس محمود نبی پر اور اس کی آل پر کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں بنا کر اس زمین پر نازل فرمایا۔ محترم کون ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے، ہمیں کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کس لیے اس روئے زمین پر بھیجا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ پروردگار عالم کہ جس نے زمین پر کنکر کو بھی بلا مقصد نہیں بنایا، تو اس سانس لینے والے، اسے بولنے والے، اسے چلنے والے، اس روح والے انسان کو بھیجا۔ کوئی تو ایسا ہو جو ہمیں بتائے کہ ہمیں کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ محترم ہم تو اس مقام پر نہیں کہ وہ ہم سے گفتگو کرے، اگر وہ ہم سے گفتگو کرے تو ہم نہیں رہتے۔ تو کچھ ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں بتائیں کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی، اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر ہمیں اس پروردگار عالم نے بزبان محمد مصطفیٰ یہ بتایا کہ ہم اشرف ہیں اور ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر کیا کہتا ہوا نظر آیا وہ محمد کی جس کی زبان بغیر وحی الہی کے جنبش نہیں کرتی، اس کی زبان بغیر وحی الہی کے جنبش نہیں کرتی، وہ جب تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ وہ جس کی زبان منتظر رہتی ہے کہ وہ وحی کرے تو میں وحی بولوں، اور پروردگار عالم اس کی اس زبان کی ضمانت دے رہا ہے کہ یہ وہ محمد ہے کہ جو کچھ کہتا ہی نہیں جب تک ہم وحی نہ بھیجیں۔ وہ محمد ہے، اور پھر دور عرب ہے، اور اس دور کا واقعہ ہے کہ جب نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، ابھی فقط وہ اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور وہ اپنے کردار سے اس طرح سے منوا رہا ہے کہ وہ دور جاہلیت کے عربی لوگ، وہ دور بت پرستی کے عربی لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تم صادق اور امین ہو، اور فقط منوایا ہی نہیں بلکہ ایسا منوایا کہ رسول خدا جب اپنی رسالت اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کھڑے ہوئے تو اس سے پہلے یہ منوایا کہ میں کتنا صادق اور امین ہوں۔ کس طرح منوایا؟ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تمہیں جان سے مار دے گا، کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ کہنے لگی کیوں نہیں ہے رسول، آپ کیوں، مطلب ہم کیوں یقین نہیں کریں گے جب آپ کو صادق اور امین کہا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہا بلکہ روایت یہ کہتی ہیں عرب کے جاہل لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھیں خراب ہو گئی پر تمہاری زبان سچی ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی حد تک مان رہے ہو نبی کو تو اس نبی نے جب پالان شتر کا ممبر بنوا کر علی کو مولا بنا کر یہ کہا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو اب تم نے اپنے پیمانوں کو کیوں تبدیل کر دیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بات نبوت کی دشمنی کی نہیں تھی، یہ بات علی کی ولایت کی دشمنی تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ علی کے بغض کی انتہا اس حد تک بڑھ گئی تھی، اس حد تک بڑھ گئی تھی، اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس نبی کو
جھٹلانے کھڑے ہو گئے کہ جس نے اس دور میں اپنے آپ کو صادق اور امین کہا کہ جب لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، اب جب یہ نبی نبوت کی منصب پر فائز ہو چکا، رسالت کے تمام تر کار انجام دے چکا اور اب آخری خطبہ دے رہا ہے، تو پھر یہ کیوں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہنے والا کہ اے محمد تم نے علی کو اپنی جانب سے اپنی جانب سے ولی بنایا ہے یا اس کی جانب سے؟ سبحان اللہ۔ اس دور میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نہیں جانتے کہ اس پر وحی آتی ہے اور یہ وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے، اب جب سب کچھ مان لیا، تم نے کہنے پر نمازیں پڑھ لی، اس کے کہنے پر روزے رکھ لیے، اس کے کہنے پہ خمس دے دیا، اس کے کہنے پہ جہاد کر لیے، اس کے کہنے پہ حج کر لیا، اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی تمہارا مولا ہے، تو پھر اب تمہیں ماننے میں کس بات کی موت پڑی ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں گزارش کروں گا مسلم بھائی سے کہ آگے تشریف لے کر آئیں، ایک بار ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تاخیر ہو گئی مگر اب یہ نوحہ پڑھ کے جائیں گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند نعرہ صلوات۔ وہ ختمی مرتبت وہ رسول محمد کے جس کے قلب پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور اسی رسول کی زبان سے دنیا سے جانے سے پہلے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدرہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکوں فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو ہم وزنی چیزیں، ہم وزنی، نہ وہ اس سے ہلکی نہ وہ اس سے بھاری ہے، دونوں ہم وزن ہیں، دونوں۔ بھائی کون سی چیزیں ہیں؟ کہا ایک تو قرآن ہے خدا کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کو دیکھ لینا، ان سے پوچھ لینا، یہ تمہیں کبھی اس کتاب کے علاوہ کچھ بتائیں گے نہیں، اور اگر تمہیں یہ اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو کتاب کو پڑھ لینا، کیونکہ جو یہ کرتے ہیں وہ کتاب میں محفوظ ہے اور وہی ہے جو خدا کی جانب سے نازل کردہ چیزیں ہیں، یہ وہ کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اور میں کرتا ہوں، یہ اس کے علاوہ کچھ کرتے نہیں۔ اور پھر اس کی دلیل کس بات کو بنایا؟ اس کی دلیل اپنی حدیث کو بنایا جس میں کہا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ، چاہے اس میں علی ہو، چاہے رسول خدا ہو، چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے محمد باقر ہو، چاہے آخر الزمان مہدی ہو، یہ تمام کے تمام محمد ہیں، یہ جو کر رہے ہیں یہ تب کے سب وہ کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے۔ یہ جتا رہے ہیں بار بار رسول اکرم پر، جتا رہے ہیں کہ ہمارا پہلا ہو آخری ہو، میں درمیان ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوں گا، اور اب بھی تمہارے درمیان میں کوئی ہے جو اس وقت کا محمد ہے اور غیبت میں بیٹھا ہوا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب چاہے عزاداری میں فساد برپا کرو، چاہے عزاداری کو خلوص دل سے مناؤ، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور اس عزاداری کا انتقام، اس عزاداری کی تمام تر ذمہ داری، تمام تر نگہبانی کسی اور کی نہیں بلکہ اسی محمد کی ہے جو غیبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ میں نے سرنامہ کلام کے اندر سورہ معارج کی پہلی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت مختصر سی آیت ہے اور بہت مختصر گفتگو کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اور پھر مسائل تک آ جاؤں گا۔ جناب محترم، عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ کہہ رہا ہے پروردگار عالم سورہ معارج کی پہلی آیت میں سألا سائلون بعذاب واقعی، سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ دیکھیں، کوئی چیز جب واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن خدا اس کا تذکرہ کر رہا ہے جو واقع ہی نہیں ہوئی، اور مانگنے والا عذاب مانگ رہا ہے اس چیز کا کہ جو واقع نہیں ہوئی۔ سن محترم،
جب اس طرح کی آیت قرآن میں آتی ہیں تو مفسرین اور قرآن کا ترجمہ کرنے والے یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے عالمین کے مولانا ہوں، چاہے مفسرین ہوں، چاہے اکابرین ہوں، کوئی مجتہدین ہوں، وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی آیت آتی ہے کہ جس میں چیز واقعہ نہ ہونے کا ذکر ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز واقع ہو جانے کے باوجود بھی جاری رہتی ہے۔ کیا بات ہے مشرف۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ سوال کرنے والا کون ہے اور کس بات کا سوال کر رہا ہے اور کس چیز کا عذاب مانگ رہا ہے، وہ بتاتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا آیت کے تسلسل کے اندر یہ بات ہے کہ عذاب واقع ہو چکا لیکن عذاب جاری اور ساری ہے۔ کب تک ہے کب تک مجھے نہیں پتا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ تب تک جاری ہے جب تک کہ قیامت برپا نہ ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ ختمی مرتبہ نے اعلان کر دیا غدیر میں علی کی ولایت کا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حارث بن نعمان فہری نامی شخص آگے بڑھا۔ اب اس کا ذکر کر رہا ہوں جس نے عذاب کا سوال کیا۔ جیسے ہی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا اے محمد تم نے نماز پڑھوائی ہم نے پڑھی، تم نے روزہ رکھوایا ہم نے روزہ رکھا، تم نے جہاد کروایا ہم نے جہاد کیا، تم نے بتوں کو توڑوایا ہم نے بتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے۔ جب نماز پڑھوانے کا حکم آیا اس نے کہا ہم نے پڑھی، جب روزہ رکھوانے کا حکم آیا اس نے کہا ہم نے پڑھا، جب جہاد کا حکم آیا اس نے کہا ہم نے کیا۔ لیکن بہت عقل مند تھا، اس نے کہا جب بت توڑوانے کی بات آئی ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے، یعنی ہم نے توڑے نہیں، کسی نے توڑے، یعنی بوٹ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دل اس بات پر علامت تھا کہ موقع ملے تو تمہیں ہاتھ توڑ کے دکھائیں گے۔ یہ تو اور بات ہے کہ ہاتھ توڑنے والے اور تھے، وہ توڑنے والے اور کیوں؟ خدا کہہ چکا تھا کبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ صرف انگلی کی تھی رسول کی جانب تو خدا نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب جن کے دلوں میں علی کے ہاتھ توڑنے کی حسرتیں ہیں تو حسرت قیامت تک رہیں گی، اسی لیے پروردگار عالم روز ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے نعرے ولایت، نعرے ولایت، نعرے حیدری۔ علی محترم کہا کہ علی کو تم نے مولا بنایا تو اپنی جانب سے بنایا یا خدا کی جانب سے؟ جبکہ جانتے ہیں عقل مند ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، صبح و شام رسول کی بزم میں بیٹھتے ہیں، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ محمد کچھ کہتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ محمد نے کہا قسم ہے اس ذات باری تعالیٰ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں نے علی کو اپنی جانب سے ولی نہیں بنایا، اس نے کہا ہے تو بنایا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر اس خدا کو مانا جسے دیکھ نہیں رہے تھے، کیا کہنے، جو نظر آئے گا ہی نہیں، کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ لن تنالو یا موسیٰ، موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ تم ہمیں ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب دیکھ نہیں سکتے تو مان کیوں رہے؟ سبحان اللہ۔ اسے مانا جو نظر نہیں آئے گا، اس پر ایمان رکھا، اس جنت پر ایمان رکھا، اسے پانے کی خواہش ہے جو نظر نہیں آ رہی، جنت پر ایمان رکھ لیا، دوزخ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے، دوزخ نظر نہیں آ رہی، اس کے عذاب پر یقین ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ صادق اور امین نبی کی زبان سے نکلی ہوئے چیزیں جھوٹی نہیں ہوتی، تو پھر علی کی ولایت پہ کس بات کا شک ہوا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رسول یہ کہہ چکے میں نے اس کے کہنے پر بنایا تو پھر ایک بڑھ کر ایک سوال اس نے اور کیا جو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، تاریخ میں ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے علی کو اس بات پر ولی بنایا کہ یہ تمہارا داماد ہے؟ کیا تم نے علی کو اس بات پر ولی بنایا ہے تمہارا چچا بھائی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا خدا کی قسم اگر علی میرا داماد نہ بھی ہوتا، علی میرا چچاداد بھائی نہ بھی ہوتا، اور اگر اس کا حکم آ جاتا تو محمد ہرگز علی کو مولا بناتا، ہرگز علی کو مولا بناتا۔ بس جیسے ہی اس نے یہ جملے سنے پلٹا اور پلٹ کر وہ آیت جو نازل ہوئی اسی حارث کے لیے نازل ہوئی کہ سائل سألا بعذاب واقعی، اس نے پلٹ کر کہا اے اللہ اگر تو نے علی کو اپنی جانب سے مولا بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل فرما۔ عذاب آیا،
کر اترا آسمان سے، حارث کو دو حصوں میں تقسیم کر کے حارث کا قصہ تمام کر دیا۔ لیکن آیت نے بتایا حارث پر جو عذاب آیا تھا وہ قیامت تک جاری ہے۔ اب اگر چاہتے ہو کہ حارث والے عذاب سے بچ جاؤ تو علی کی ولایت کو اپنا لو، نہیں تو پھر اگر علی کی ولایت نہیں مانگتے تو پھر جھوم جھوم کر جب تراویاں پڑھتے ہو، جب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہو اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو حادث کی اس سنت پر عمل کر کے دعا نہیں، اللہ سے عذاب مانگو، عذاب۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیوں عذاب مانگو، کیوں عذاب مانگو؟ کیونکہ علی کی ولایت کے بغیر نماز نہیں، لعنت بن جاتی ہے، قرآن نہیں، لعنت بن جاتا ہے، روزہ نہیں، لعنت بن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو اور میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ نماز ان پر لعنت کرتی ہے، بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ کہ ان پر روزہ لعنت کرتا ہے، بہت سے قاریان ایسے ہیں جو بہت خوبصورت لے میں جھوم کر قرآن پڑھتے ہیں پر ان کو نہیں پتہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، یا اپنا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تمہارے اور میرے امام نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ منکر ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جن کے دلوں میں علی کی ولایت نہیں ہوتی، ان پر یہ تمام عبادت لعنت کرتی ہے، لعنت۔ اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا سے اس کی رحمانیت کا صدقہ مانگتے ہیں تو خدا ان پر رحم نہیں عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو پھر عقل مندی اسی میں ہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ تو علی کی ولایت کے قلعے میں آ کر علی کو ویسے مولا مانو جیسے محمد کو مولا مانتے ہو، کیونکہ علی کو مولا ہم نے نہیں محمد نے بنایا، اور اس شرط پر بنایا کہ من کنت مولا، مجھے مولا مانتے ہو مجھے، تو پھر علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ اور اتنی خطرناک شرط لگائی، جی سلامت رہیے، جی واہ واہ واہ۔ محترم اتنی خطرناک شرط لگائی کہ پہلے تو اللہ کو ماننا تھا اور پھر محمد کو اور پھر علی کو، لیکن جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا تسلسل پلٹ گیا، اب پہلے علی کو ماننا پڑے گا اور پھر رسول اللہ تمہیں اپنائیں گے، اور جب رسول اپنائیں گے تو خدا اپنائے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تمام کے تمام نماز، روزہ، حج، زکات سب کے سب منہ پہ مار کر دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے منہ کے بل۔ اور ہر مجلس میں یہ پیغام دیتا ہوں، آخری پیغام اس کے مسائل پر آ جاؤں گا کہ رسول اللہ نے جب پورا خطبہ دیا اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر مومن پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے تمام ذکروں میں علی کے ذکر کو افضل رکھے، اپنی مجالسوں کو علی کی ولایت کے ذکر سے مزین کرے، اور پھر ہر باپ پر یہ واجب ہے کہ اپنی اولاد کو علی کی ولایت پر پرورش کر کے پروان چڑھائے۔ یہ ضروری ہے۔ تو اب ہر مجلس کا عنوان یہ ہے کہ دو چیزیں کبھی نہ بھولنا، ایک حسین کی عزاداری اور ایک علی کی ولایت، کیونکہ علی کی ولایت کو بلانے کے سبب ہی کربلا واقع ہوئی، اور اتنی دشمنی ہوئی غدیر کے بعد سے، اتنی دشمنی ہوئی کہ سیدہ کے اس گھر کو جہاں پر ختمی مرتبت کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا اہل النبوہ، اس گھر کو ایک نہیں بلکہ 2 بار جلایا گیا۔ ایک بار مدینے میں جب رسول کی دختر پر جلتا ہوا دروازہ پھینکا گیا، اور دوسری بار جب رسول کی نواسی قیام حسین میں حسین کے بعد تنہا رہ گئی تھی۔ 10واں منانے آئے ہیں نا حسین کا اور لشکر حسین کا، 20 محرم ہے، مستقل آپ لوگ پہلی محرم سے بلکہ چاند سے ہی حسین کی عزا میں مصروف ہیں، آتے ہیں
घंटे भर की मजलिस होती है, मातम करते हैं, रोते हैं और फिर घर चले जाते हैं। लेकिन हाँ कुछ ऐसी बीवियां हैं जो आती तो हैं पर जाना अपने घर भूल जाती हैं। कौन है ये बीवियां? अरे ये वो बीवियां हैं जो हुसैन के बाद असीर कर ली गई। कितनी शान से आप 20वां मना रहे हैं, लेकिन जो वारिस 20वां है सैयद सज्जाद, जानते हैं उसने किस तरह 20वां मनाया? मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, आज 20 मुहर्रम है ना। आज की रिवायत के मुताबिक 2 रिवायतें हैं और 2 रिवायतें पढ़कर आपसे दर्द ले लूंगा। पहली रिवायत तो ये है कि आज की तारीख में तमाम अहले अरम असीर होकर इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुए, जहां तमाम लोगों के सर थे, हुसैन का सर नोके नेज़ा पर था और पीछे तमाम बीबियां पसे पुष्ट रस्सा से बंधी हुई थी। सैयद सज्जाद हथकड़ियां, बेड़ियां, तौक संभाला हुआ उन बीबियों को लेकर चल रहा था। ज़ालिम मोहतरम कहते हैं राह में कूफा पहुंचने से पहले एक मकाम पर आकर हुसैन के इस असीर काफिले को ठहराया गया। क़यामों को नस्ब करवा के शिमर लईन ने लश्कर को ये कहा कि जाकर सब अपने अपने खैमों में आराम करो। बीबियां एक दरख्त के किनारे आकर बैठ गईं। बस बीबियों का बैठना था और कुछ देर के लिए बीबियां खामोश हुईं। शिमर ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बीबियां रोती क्यों नहीं है। एक काम करो हमारे साथ, जाओ और जाकर सरे हुसैन को उस दरख्त से बांध दो जहां ये बीबियां बैठी हैं। ये बीबियां हुसैन का सर देखे, इनके रोने में खलल ना आए, मुस्तकिल बीवियां रोती रहे, इन्हें खामोश ना होने देना। और एक शर्त और है, ये बीबियां सोने ना पाए, इन्हें सोने ना देना। हाँ कहते हैं सैयद सज्जाद को अरे धूप में खड़ा कर दिया गया, धूप में खड़ा कर दिया गया। अरे मेरे बीमार इमाम की हथकड़ियां धूप से जलना शुरू हुए। जब जलना शुरू हुए तो गोश्त को जलाना शुरू किया। अरे नन्ही सी सकीना आगे बढ़ी, कहा मेरे भैया अरे तेरी हथकड़ियां बेड़ियां जलने लगी है, थोड़ा साए में आकर बैठ जा। अब बीबी के इसरार पर सैयद सज्जाद एक खैमे के साए में आकर बैठे। अरे किसी ने कहा मुझे सैयद सज्जाद की जंजीरों की आवाज नहीं आती। अरे कहते हैं शिमर आगे बढ़ा, उसको आगे किसी ने कहा कि वो बीमार इस खैमे के साए में जाकर बैठ गया है। अजर को मुदल्ला नींद से बेदार हुआ शिमर, हाथ में ताजियाना उठाया और बड़ा सैयद सज्जाद की जानिब। अरे बीमार की जंजीरों को थामा, अरे ताजियानों को हुसैन के लाल की पुष्ट पर बरसाना शुरू किया। बीबियों ने सरे हुसैन को देखा, कहा वाह हुसैना, वाह मुसीबता, हुसैन तेरे बाद तेरे बेटे ने आराम न पाया। हाँ ये काफिला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर वो वक्त आया कि अब बीबियां दाखिले दरबारे पे ज़ियाद हो रही हैं। हाँ एक बार वो ज़ैनब जितने बड़े अली के लहजे में खुतबे दिए, कभी फातिमा के लहजे में खुतबे दिए, कभी मोहम्मद के लहजे में खुतबे दिए, वो ज़ैनब जो अपने पुष्ट पर इमामत को बचा कर लाई, वो ज़ैनब जिसने पैगाम हुसैन क़यामत तक फैलाया। कहते हैं तारीख कहती है जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाने का वक्त आया तो बीबियों के पीछे छुपना शुरू हो गई। सैयद सज्जाद आगे बढ़े। शिमर ने कहा तुम आगे नहीं, आगे तुम्हारी फूफी जाएगी, जाओ अपनी फूफी को आगे बुलाओ। अरे इमाम आगे बढ़े, बीबियों के दरमियान जनाबे ज़ैनब को ढूंढना शुरू किया। एक बार देखा जनाबे ज़ैनब जनाबे फिज़्ज़ा की पुष्ट पर है और कुछ कह रही है। जानते हो क्या कहती है? बीबी कहती है अम्मा फिज़्ज़ा मुझे छुपा लो, मैं इसके दरबार में जाना नहीं चाहती। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, कहा फूफी अम्मा अरे आप तो अली की अली बेटी है, फूफी अम्मा अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगी तो ये जालिम मेरे पुष्ट पर ताजियाने बरसाएगा। फूफी अम्मा सज्जाद में हिम्मत नहीं, अब मजीद ताजियाने खा चुका, बस आखिरी जुमले हैं। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा हर माँ
مارکا آپ نے علی بن کر سیر کیا، ہر مارکا عباس بن کر حل کر لیا، بی بی اب تو فقط دربار میں جانا ہے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ بی بی نے کہا سید سجاد مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، میں نے سنا ہے، آخری جملہ میں نے سنا ہے ابن زیاد گالیاں بہت دیتا ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں وہ مجھ سے بات کم کرے گا، مجھے علی کی بیٹی ارے نواسی رسول کو بات کم کر کے گالیاں ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، ارے خون سب احمد مرسل کا، خون سب احمد مرسل کا بہا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، خون سب احمد مرسل کا، خون سب احمد مرسل کا بہا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، لاش اکبر پہ جو پہنچے تو کہا سرور نے، لاش اکبر پہ جو پہنچے تو کہا سرور نے، امتحاں وقت نے یہ کیسا، امتحاں وقت نے یہ کیسا لیا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر لٹا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، ام فروا تیرے ارمان ملے ماٹی میں، ام فروا تیرے ارمان ملے ماٹی میں، لاشا قاسم کا یوں پامال، لاشا قاسم کا یوں پامال ہوا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، ہائے زہرا سارے جواب دیجیے، گھر ہے لٹا کر بل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے، لٹا کر بل میں، اس سے بڑھ کر کوئی اب ظلم کیا ہوگا لوگو، اس سے بڑھ کر کوئی اب ظلم کیا ہوگا لوگو، چھن گئی زینب مضطر کی، چھن گئی زینب مضطر کی، ردا کر
پل میں ہائے زہرا کا بھرا گھر لٹا کر پل میں ہائے زہرا کا بھرا گھر لٹا کر پل میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا نانا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا نانا سے بھائی شبیر میرا مارا بھائی شبیر میرا مارا گیا کر پل میں ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کر پل میں ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کر پل میں اس کے آگے نہیں لکھ پایا قلم کچھ مسلم اس کے آگے نہیں لکھ پایا قلم کچھ مسلم بستر عابد بیمار بستر عابد بیمار جلا کر پل میں ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کر پل میں ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کر پل میں خون سب احمد مظفر کا خون سب احمد مظفر کا بہا کر پل میں ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کر پل میں حسین 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 سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جان کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در مل جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی پر یاد کروں کیسے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری
والی سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، ہم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ دا کوئی نہیں، بازار جفا۔ اور 2-3 شعر تعمیل حکم پیش کر رہا ہوں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، شمنے کی پھر ایسی غسلہ کی، کوئی مجھ سے دیکھا نہیں گیا، پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر چاروں جانب سے گھیرے رکھا تھا، اور میرے نور نظر کو ہر تیرے برسا تھا کوئی اس پر، کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ریتے زخموں پہ وہ گراتا رہا، جس کو پتھر نہیں ملا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے، رشم غربار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، تیرا زر میں تھی گند خنجر تھا، اور شبیر کا گلا متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر الحدیث منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا أختك زينب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سبت الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض التوس، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا فاطمة معصومة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، على ما
الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي 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 أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزحورك ورحمة الله.